اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، وزادار انداز ہوتا ہے ان کے چلنے کا، ان کے لب و لہجے سے اور ان کے انداز گفتار و رفتار سے غیر سنجیدگی کبھی بھی نہیں ٹپکتی، وہ سنجیدہ طرز زندگی کے قائل ہوتے ہیں، وقار، رعب، ہیبت، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ غیر سنجیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر آدمی کو لطیفے سنانے کا شوق ہے الا ماشاء اللہ، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگ ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی باتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، جملے بے وزن ہو جاتے ہیں، شخصی وقار آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی تربیت اس کے ذمے ہوتی ہے، جن لوگوں کی ٹریننگ کرنا اور جن لوگوں کے اوپر نگرانی کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے، وہ ساری شخصیات اور وہ سارے لوگ خاص کمزوری کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر باپ کا وقار ہی نہ ہو، اس کا کوئی ڈر اور کوئی روب ہی نہ ہو، اور والد سے کوئی شخص کسی طرح سے حیا ہی نہ کرے، محبت اپنی جگہ پہ، لاڈ پیار اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کی کوئی شخصی وجاہت ہی نہیں ہے تو اس کا لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے بعض کام، جن اولاد نے جو بعض کام اپنے والد کے ڈر کی وجہ سے چھوڑنے ہوتے ہیں، وہ کام وہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ کوئی وقار ہی نہیں ہے، کوئی وزاداری نہیں ہے، کوئی لب و لہجے میں سنجیدگی نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ استاد کے ساتھ ہے، اگر استاد اپنا وقار ہی قائم نہ رکھے، اپنے اور شاگرد کے درمیان مناسب فاصلہ ہی نہ رکھے، وہ ساری گفتگو اور وہ ساری باتیں جو اسے اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ بھی پورے طور پر نہیں کرنی چاہیے، وہ ساری باتیں وہ اپنے شاگردوں کے سامنے کھول دے، تو اس کا کوئی وقار قائم نہیں رہے گا، کوئی سنجیدگی اس کی باقی نہیں رہے گی۔ یہی حال ایک شیخ کا ہے، اس کا مناسب فاصلہ ہونا چاہیے مریدوں سے، کیونکہ اگر وہ اس کا احترام ہی نہیں کریں گے، اگر وہ اس وزاداری کے ساتھ اسے قبول ہی نہیں کریں گے تو اس سے تربیت اور فیض کیسے پائیں گے؟ تو وقار کا ہونا، شخصی وجاہت کا ہونا، اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے شخصیت رسوا ہو جائے، کمزور پڑ جائے، جس سے انسان کی وزاداری کو ٹھیس پہنچے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا وجہ اپنے آپ کو ذلت والی جگہ پر پیش کرے، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے تو نے اپنے آپ کو رسوا کیا، رسوائی والے مقام پہ کھڑا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شرافت اور بزدلی میں بھی فرق ہوتا ہے، ملنسار اور ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو رسوا کر دینے والا اور ہوتا ہے۔ آپ درگزر کریں 100 دفعہ کریں، لیکن تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا اور اپنے مزاج میں سختی رکھنے والا، تکبر کرنے والے کے سامنے ڈٹ کے رہنا، یہی عاجزی ہے۔ ہاں، عرب کے کفار مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو بہت بڑی جمعیت سمجھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب تم طواف کعبہ کرو گے تو تم 3 چکروں میں ذرا اکڑ اکڑ کے چلو گے، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ محبت کرنے والوں کے لیے پوری طور پر عاجزی کریں، لیکن اگر کوئی شخص ضد کرے
پھر اسے کہیں کہ سونے اسی تے آپ بڑے ضدی ہیں، پھر آپ کے لب و لہجے کے اندر کمزوری دکھانا، آپ نے رسوا کیا اپنے آپ کو، آپ نے کمزوری دکھائی ہے. آپ کمزوری نہیں دکھائیں، آپ اپنے آپ کو رسوا نہیں کریں. آپ کے اندر ایک خاص قسم کی ہیبت ہونی چاہیے، ایک وزاداری ہونی چاہیے، ایک اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، ایک لب و لہجہ ہونا چاہیے، ایک انداز ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کا بالکل وقار ختم ہو جاتا ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو بہت باتیں کرنے والے کا کوئی وقار نہیں ہوتا. ایک جو لوگ غیر سنجیدگی دکھاتے ہیں زندگی میں، ہر معاملے میں مشورہ دینا، جہاں بنتا نہیں وہاں بھی دینا، ان لوگوں کا کوئی وقار نہیں رہتا. ایک جو لوگ حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا. ایک وہ لوگ جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس، جس طرح لالچی کا کوئی وقار نہیں ہوتا، اس طرح کنجوس کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی. بخیل کا بھی دنیا میں کوئی وقار نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو آدمی اپنا منصب نہ پہچانے، بچپن کی گفتگو اور ہوتی ہے، جوانی کا لہجہ اور ہوتا ہے، بڑھاپے کا انداز اور ہوتا ہے، شاگرد کا انداز اور ہے. جب آپ مسند تدریس پر ہیں تو پھر انداز اور ہے. جب آپ اپنے منصب کو ہی نہ پہچانے تو آپ کا کبھی کوئی وقار بن سکتا؟ اگر آپ پہچانے تو صحیح. کسی نے کہا تھا ظاہر کوے جنا آہستہ چل، تو اپنی شان تو دیکھ، تو مدینے آیا ہوا ہے، وہ دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل. آپ اپنا منصب تو پہچانے آپ کہاں ہیں. اگر آپ اپنا منصب نہیں پہچانتے، مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے. ایک جگہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو ایک بزرگ نے ایک بچے کو مذاق کیا، اور وہ ذرا ان کی شخصیت کے مطابق نہیں تھا، اور وہ گفتگو بھی ایسی تھی کہ جو مطلب لوز گفتگو تھی. وہ چاہیے نہیں تھا کہ وہ شخص ایسی بات کرتا. اس بچے کو ان لفظوں سے مذاق کیا، پھر جو اس بچے نے رد عمل دیا وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا. تو بزرگ کہنے لگے تجھے تمیز نہیں ہے، تو جواب کیا دے رہا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اب ناراض تو ہو گئے ہیں، لیکن شروعات کس نے کی تھی؟ یہ اینٹ کس نے رکھی تھی؟ جی میری تو طبیعت ایسی ہے. تو میں نے کہا پھر آج آپ کو آپ کی طبیعت کا جواب مل رہا ہے تو قبول فرمائیے. آپ کا وقار ختم ہوگا. اور باوقار لوگ کون ہوتے ہیں؟ کم گفتگو کرنا، جو اللہ نے گھر دیا اس پہ راضی رہنا. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وفادار ہیں، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہیں، کوئی ہرس نہیں کوئی. اور ایک اور بات بھی، محنتی بندہ وفادار ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے. جو فارغ پھرتے ہیں نا، دوسروں کے سہارے جیتے ہیں، وہ وفادار نہیں ہوتے. محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا آدمی وہ باوقار ہوتا ہے. آپ یہ انداز دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، زمین پر بیٹھنا پسند کرتے تھے. معاف کرنا سرکار کا مبارک طریقہ تھا. لیکن وقار اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ روب اتنا تھا سرکار کا کہ جو اچانک دیکھتا تھا نا وہ مروب ہو جاتا تھا، اس پر روب طاری ہو جاتا. لوگ اچانک دیکھتے تو کانپنے لگتے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے. فرمایا ابھی میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے. 1 مہینہ لگے گا دشمن تک پہنچنے میں، 1 مہینے کا سفر ہے ابھی، تو مہینہ پہلے میرا دشمن مجھ سے کانپ رہا ہوتا ہے. کیوں کہ میرے رب نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی. غیر اس طرح ڈرتے تھے، اور اپنوں کا حال یہ تھا، اپنے ادب کرتے تھے. ان کی کیفیت کیا تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے. فرماتے تھے کہ پرندہ بیٹھا ایسے ذرا ہلے توڑ جائے گا. فرماتے ہیں سوائے سیدنا صدیق اکبر کے اور جناب عمر فاروق کے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی نبی پاک سے کلام کر سکے. خود مولا علی شیر خدا جو پلے ہی آغوش نبوت میں ہے، جو رہے ہی کاشونہ نور میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا نا، حالانکہ سرکار تو بیٹھے ہیں مسجد شریف میں، بالکل عام زمین پہ چٹائی پہ تشریف فرمائے، تو فرماتے مجھے کچھ سوال کرنا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، میں نبی پاک سے پوچھتا نہیں تھا، مجھے حیا آتی تھی، روب طاری ہوتا تھا میں حضور سے پوچھوں. یہ سرکار کا روب دبدبا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے
फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, और नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, और करूँ तेरे नाम पे जान फिदा। न बस एक जान दो जहां फिदा, मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो हुजूर का दबदबा, नबी पाक की वजाहत, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम का रोब अपने मिजाज में शख्सी वजाहत पैदा करे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है अल्लाह के फजल से, अपना एक वकार रखता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने गली गली मांग के ना, पहली इस्लामी एटमी पावर है पाकिस्तान, लोग डरते हैं, लेकिन वो अपने मिजाज से वज़ादारी ख़त्म करके, आप यकीन करें कि मैं मुल्क से बाहर मुझे जाना था, तो मैं वहाँ अपने कागजात एम्बेसी से जमा करा के वापस लौट रहा था, तो मुझे बड़े सियाने लोग वहाँ मिले और अमीर घरों, तो मुझे कहने लगे कि कोई वजीफ़ा बताएं, बाहर का वीज़ा लग जाए। मैंने कहा सारी किताबें पढ़ी हैं, बाहर जाने वाला वजीफ़ा ही कोई नहीं किताब आई। उनके तो दसिए कोई वजीफ़ा है ही नहीं ऐसा। आप क्यों इतने, ये 2024 में 7 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चला गया, इतने कमज़ोर बनने की क्या ज़रूरत है। आप इतने कमज़ोर ना बने, अपना वकार नहीं गड़बड़ करें, आप तरसे नहीं, आपका लहजा इस तरह का नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर कमज़ोरी हो। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो, अपने आप को वज़ादार रखें, अपनी शख्सी लबो लहजे को, मिठास को हमेशा कायम रखें। आपका विकार कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए, वज़ादारी के अंदर कभी भी कमी। कुछ लोग हमारे पास लेके आ जाते हैं कि ये बंदा क्लिप में ये बात कर रहा है तो आप इसका जवाब दे, तो मैं कहता हूँ इसका स्टेटस ही नहीं है हम इसके साथ बात करें। यार को मतलब दुश्मन भी तो बंदे का पुत्र होना चाहिए ना। आप हर एक से दुश्मनी हमारी इससे बनती है, शिकस्त खाए किसी से तो शर्म से पानी पानी हो, और दुआ करो कि दुश्मन भी खानदानी हो। अब बंदा मुकाबिल, इसको बंदा अपना मुकाबिल समझ ले, ये हमारा स्टेटस नहीं है। आपकी वफादारी के खिलाफ आपका एक शख्सी विकार होना चाहिए, आप उस विकार को समझे। तो याद रखिएगा कि कभी भी आप अपनी शख्सी वकार को गड़बड़ नहीं होने देंगे, आप अपनी वफादारी को कायम रखें। आपके लबो लहजे में यानी भूख बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए, गरीबी में जीने का मज़ा होना चाहिए। आपको जिस मकाम पे रब ने रखा है उस मकाम पर आपके अंदर बुर्दबारी, तहम्मुल, सब्र होना चाहिए। आपके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी शख्सियत को, और अगर आप ये नहीं करेंगे आपका विकार ख़राब हो जाएगा। आपकी वफादारी कायम रहनी चाहिए, आप थोड़ा हौसला करें, आप थोड़ा अपने अंदर वो चीज़ पैदा करें जो एक मोमिन की शान है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि विकार तो ईमान का हिस्सा है, शख्सी वकार ये ईमान का हिस्सा है मोमिन का अपना। क्यों? इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर खाना काबा को देख के फरमाया था, काबे तेरी बड़ी शान है पर मेरे मोमिन की शान काबे से भी ज़्यादा है। ये तिरमिज़ी में हदीस मौजूद। तो जब आपका इतना बड़ा वकार और स्टेटस है तो फिर आपको नहीं चाहिए कि आप अपने आप को ज़िल्लत और रुसवाई की जगह पे खड़ा करें। आप जानबूझ के अपने आप को कमज़ोर करें, आप अपने लबो लहजे के अंदर ऐसा कुछ भी ना पैदा करें जिससे महसूस हो कि अल्लाह ने जो आपको शख्सी इज़्ज़त दी है, जो वकार दिया, वो वकार कमज़ोर पड़ गया है। ये काम ना करें। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ा ही वकार अता फरमाया, हुजूर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। हज़रत कीला बिन मखरिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, वो फरमाती हैं कि हुजूर एक जगह बैठे थे, अल्लाह के हुजूर कुछ इबादत और वज़ाइफ में और ज़िक्र अज़कार में मशगूल थे, तो मैं हुजूर के पीछे बैठी थी। तो फरमाती अचानक मेरी हुजूर पे नज़र पड़ी तो मेरा जिस्म कांपने लगा रोब के साथ। नहीं, आपने अभी पूरी बात पर गौर नहीं किया। कहती मैं चेहरा नहीं देखा था, मैंने पुश्त देखी थी तो मैं रोब से कांपने लगी। तो फरमाते मैं देख रही थी और मैं कांप रही थी, तो एक सहाबी हुजूर की आली मर्तबत बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह इससे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो कांप रही है। तो फरमाती सरकार ने फिर भी मेरी तरफ रुख नहीं किया, उसी तरफ चेहरा करके हुजूर फरमाने लगे, ओ मिस्कीन बीबी ज़रा इत्मीनान से बैठ, ज़रा हौसला कर,
میں یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے پر میرا ذوق کہتا ہے، یعنی کریم کہہ رہے ہیں حوصلہ کر، ابھی تو نے پشت دیکھی ہے، عبادت سے جو میرے چہرہ بددعا پہ نور چڑھا ابھی تو نے وہ نہیں دیکھا، ابھی تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے، بولیے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ تو میرے بھائی شخصی وقار، ابو جال پیسے کھا گیا نا ایک بندے کے، دیتا نہیں تھا، مکے کے دن تھے جب ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے، تو اس نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے نہیں دیتا، تو فرمایا میرے ساتھ چلنا، تو کافروں نے بھی ایک بندہ ساتھ بھیج دیا، دیکھو وہاں کیا بنتا ہے، تو سرکار نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا، میں اس غریب کے پیسے کھا گیا تو شخص کہتا ہے حضور کے لہجے میں اتنا جلال تھا کہ ابو جال نے کانپنا شروع کر دیا، تو اس کے پیسے، تو کہتے ہیں ہانپتا کانپتا پیسے لے کے آیا، بعد میں سرداروں نے کہا تو بڑی ڈینگے مارتا ہے، اور اب یہ کہ کانپتا ہوا پیسے لے کے آیا، کہنے لگا وہ آئے تھے تو مجھے لگا ان کے ساتھ کوئی طاقتیں ہیں، میں ڈر گیا۔ تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وجاہت عطا کی، حضور کو اللہ نے وقار دیا، روب دیا، دبدبا دیا۔ مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے وقار پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے انداز پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے لب و لہجے پر کبھی سودا نہ کرے، اپنی خودداری پر کبھی سودا نہ کرے۔ یعنی صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ہاتھ سے درہ گر گیا ہے تو وہ کسی کو نہیں کہتے تھے یہ درہ اٹھا دے، وہ گھوڑے سے اترتے تھے اور درہ خود اٹھاتے تھے۔ یہ وزاداریاں، یہ خودداریاں، یہ عزت نفس، یہ مزاج، یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو شان عطا کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ پارٹیاں ڈھونڈنا اور کسی کو کھانا ڈال کے راضی ہونا، اور فلاں کو آج میں نے لوٹ لیا، اور فلاں جگہ، ہمارے تو محفلوں میں یہ کام ہونے لگ گیا ہے کہ جی میں جی بڑی محفل بڑی لوٹ کے لے آندی میں آج، تو میں نے کہا اللہ کے بندے محفل کو تو کچھ دینا چاہیے، تو لوٹ کے لے آیا ہے، کمال ہو گیا۔ وہ شخصی وجاہت، مجھے ایک بات بتائیے، اتنا بڑا آدمی کہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس کا نام اشتہار پہ دیکھ کر دوڑے چلے آئے کہ میں نے اس کی گفتگو اور تقریر سننی، اور لوگوں کو جگہ نہ ملے بیٹھنے کی، لوگ کھڑے ہو کے کوئی کسی جگہ کو کسی جگہ چھتوں پہ چڑھ کے ادھر ادھر لوگ بیان سننے کو حاضر ہو۔ معیار یہ ہو کہ لوگ چھٹیاں لے کے ڈیوٹی سے آئیں کہ مجھے اس آدمی کی گفتگو سننی۔ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بتاتا ہے وہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ لوگ اس کو بہت بڑا آدمی سمجھ کر اس کی گفتگو سنیں، تقریر سنیں، واز سنیں، بات سنیں، اور جب سن رہے ہوں تو ان پر کیفیت بھی طاری ہو، کوئی آنسو پونچھ رہا ہو، کوئی درد سے رو رہا ہو، کسی کا سینہ محبت رسول کے ساتھ پورے طور پر چھلک رہا ہو۔ اتنے خوبصورت منظر، اتنے خوبصورت لب و لہجے کے بعد دنیا چلی جائے اور وہ میزبان سے سٹیج کے پیچھے جھگڑا کر رہا ہو کہ میں تو کیا سی 70,000 لینا ہے، تو یہ 60 کو دے رہے ہو، تو مجھے بتاؤ نا، اس نے اپنے شخصی وقار کا خیال رکھا ہے؟ وہ ہزاروں کے مجمع میں جو بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کر رہا تھا، تو کیا یہ اس کی شخصیت کے مطابق ہے کہ وہ جھگڑا کر رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے؟ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں اپنے شخصی وقار کو آپ نے کبھی خراب نہیں ہونے دینا، کبھی اپنے لب و لہجے میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہونے دے۔ کبھی یہاں ایک صاحب آ گئے، مجھ سے ٹائم لے کے چلے گئے، جب ہم ان کی محفل میں گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے عمرے کے ٹکٹ ہیں، تو ہم اعلان کرنے لگے ہیں ایک ٹکٹ آپ کا بھی ہے۔ میں کہ تسی اور کسی نے دیو، میں آپ ہی چلا جا رہا۔ تو مجھے کہنے لگے مدینے جانے کے لیے بھی آپ منع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں مر جاؤں اس دن جس مدینے سے 2 قدم پیچھے ہٹوں، لیکن خدا کے بندے، میرے رب نے کبھی مجھے وہاں بھی بلایا ہے تو عزت کے ساتھ ہی بلایا ہے۔ تو میں تیری ٹکٹ وہ سپیکر میں تو اعلان کرے، رب کہے گا تجھے اتنی دفعہ بلایا ہے، تو تیرے کوئی اعلان نہیں ہوئے تو رسوا ہو کے کوئی کام کرنے کی ضرورت۔ آپ اپنے شخصی وقار کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ میرے محبوب پاک سید عالم
نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقار تھا نا، بخاری میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص آیا، اچانک نبی کریم کو دیکھا تو کانپنے لگا، تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ ڈر گیا۔ حالانکہ نہ کوئی ہٹو بچوں کی داستانیں تھی، نہ کوئی چار رستے میں چنگیاں پڑتی تھیں کہ ان سے گزر کے جانا ہے، نہ کچھ 6 جگہ تلاشی ہوتی تھی، نہ کوئی معاملہ تھا، سادہ سا لباس، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سادہ سا لب و لہجہ، سادہ سا انداز، میٹھے میٹھے بول اور پیاری پیاری باتیں، تو شخص ڈر گیا پھر بھی، اس لیے کہ اللہ نے جو روب رسول پاک کو عطا فرمایا، ڈر گیا۔ تو کریم نے تسلی کیسے دی؟ فرمایا او ڈرنا، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ ڈرنا تو اپنا وقار، اپنی وزاداری۔ اب میں ایک بات آخر میں ان لوگوں سے بھی عرض کروں گا جن کا باوقار لوگوں سے تعلق ہے۔ استاد باوقار ہوتا ہے، شیخ باوقار ہوتا ہے، جس کے بال سفید ہوں وہ بندہ باوقار ہوتا ہے، والد سب سے بڑھ کر باوقار ہوتا ہے۔ باوقار آدمی کا وقار ہمیشہ قائم رکھیں، کبھی بھی ان لوگوں کی عزت میں فرق نہ آنے دیں۔ اگر کبھی وہ سخت لہجے میں بات کریں بھی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ باوقار ہیں، ان کو اجازت ہے بات کرنے کی، لیکن ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اف بھی کر سکتے نہیں۔ اگر کبھی بزرگوں نے کوئی ایسی بات کر بھی دی تو ہم نے ان کے وقار کو قائم رکھنا ہے۔ وہ کیسے؟ والد کا کبھی شکوہ نہ کریں، استاد کا کبھی شکوہ نہ کریں، مرشد کا کبھی شکوہ، محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو جھوٹا پیار جتاوندا۔ سانو دسیا ہے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر۔ جو لوگ عزت والے ہیں ان کی عزت میں کبھی کمی نہ کریں، ان کے وقار کے مطابق ان سے کلام کریں، ان کی عزت کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ ہاں، اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پیش نہ کریں، اپنے آپ کو خود سے کبھی کمزوری نہ دکھائیں، لیکن باعزت لوگوں کو عزت دیں۔ حضرت سعد بن معاذ آئے تھے، خود نبی کریم نے فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار آیا ہے۔ حضور نے ان کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا، فرمایا اس کا اکرام کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا بڑا ہے، ہمارا سردار ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو باعزت آدمی کو ہمیشہ عزت دیں، اس کے لیے ہمیشہ اکرام کریں، محسنوں کا ہمیشہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ کریم سمجھنے کی توفیق دے۔